ख़वातीन व हज़रात, आज हम मौजूद हैं इस्लाम आबाद की F8 मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन। और यहाँ पे एक जो पाकिस्तान में मसाजिद का एक रेवोल्यूशन जो ये लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे आज हम आपको ये विज़िट करवाएंगे। यहाँ पे शादी हॉल है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है, बच्चों के खेलने के लिए, लड़कियों को सीखने के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हैं। नीचे प्रॉपरली ख़वातीन के लिए मस्जिद में नमाज का एहतमाम है और काफ़ी बड़ी स्पेस है। और इसके अलावा ट्यूशन सेंटर है, मेडिकल सेंटर है, बहुत कुछ है। हमारे साथ चलिए, हम आपको विजिट करवाएंगे। जी ख़वातीन व हज़रात, ये डॉक्टर उबैद साहब और ये सारी इनकी काविशें हैं और इन्होंने मस्जिद को ट्रांसफॉर्म किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या क्या यहाँ पे सर्विसेज हैं और फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड की हैं? सबसे पहले तो मैं ABN की पूरी टीम को खुशामदीद कहता हूँ। आपको और अपनी बहन सोनिया को खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग मस्जिद में आए, आप मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले आपके बाएं हाथ पे आपको ये फ्रिज लगा नजर आ रहा है। मस्जिदें किस तरह लोगों के लिए फराही मरकज़ बन सकती हैं। इजाफी खाना लोग यहाँ पे ला के रख देते हैं और जिसको भूख लगती है यहाँ से वो निकाल के खा लेता है। ये फ्रिज हर मस्जिद, हर बड़ी मस्जिद में होना चाहिए ताकि लोग खाना पहुँचाते रहें और जो सफ़ेद पोश हैं वो इज्जत से यहाँ से लेके खाना लेके जाता रहे और कोई भूखा न रहे। हम खुदकुशी जो भूख की वजह से होती है, मस्जिदें रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए मसाजिद ही काफ़ी है। ये उस निज़ाम की इब्तिदा है। माशाल्लाह। यहाँ पे एक छोटा सा केबल हमने रखा है, देखिए अलमारी है कि यहाँ पर अपने घर की इजाफी दवाइयाँ यहाँ पे ला के रख दें। हम घरों में बीमारियाँ आती हैं, 2 गोलियाँ खाते हैं, 10 का पता होता है, 8 गोलियाँ ज़ाया जाती हैं। लोग यहाँ पे ला के दवाई रख देते हैं और सालाना 4 से 5 लाख रुपए की दवाई जो कूड़े में जानी थी वो लोगों के लिए सदका बनती है। और मस्जिद क्लिनिक और दीगर जो फ्री क्लिनिक हम चला रहे हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, वहाँ पे दवाई इस्तेमाल में आ जाती है। माशाल्लाह। ये यहाँ पे रहमत का आगाज यहाँ से होता है और आप हैं जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के अंदर। माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसे इनिशिएटिव ख़वातीन व ज़ात होने ये चाहिए। इस पॉइंट की तरफ मैं खास तौर पे करता हूँ। जी। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे आपको एक छोटा सा बोर्ड लिखा नजर आ रहा है कि जूते रैक में रखिए। हम सब जानते हैं कि जब मसाजिद में दाखिल होते हैं लोग जूते वहीं पे छोड़ जाते हैं। आने वाला शख्स को रौंद के या निकलने वाला भी उसको रौंदने पे मजबूर होता है। सही है। अब यहाँ पे लोग आते हैं, इस एक बोर्ड की वजह से हमें 95 से 98% नमाजी हमारे जूते तरतीब से यहाँ पे रखे जाते हैं और एक तहजीब कायम होती है। मस्जिद मरकज़ तहजीब है। मस्जिद लोगों को मुहज़्ज़ब सिविलाइजेशन की तरफ ले जा सकती है, उनको मुहज़्ज़ब बना सकती है। हर मस्जिद में पाकिस्तान की मिसाल होनी चाहिए कि पाकिस्तान की मसाजिद में कोई शख्स जूता नीचे नहीं रखता बल्कि तहजीब से रखता है। मसाजिद को रैक का बंदोबस्त करना होगा और आइमा हजरात को लोगों को तहजीब सिखानी होगी और मस्जिदें सिखा रही हैं। और ये देखिए मस्जिद के जो एंट्रेंस है कितनी माशाल्लाह से साफ है, नहीं तो ये यहाँ पे जूतों का ही रश होता है। बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से हम मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के मरकज़ी हाल में दाखिल होते हैं। ये मरकज़ी हाल है। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, ऐ अल्लाह हम सब के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मैं ये दुआ करते हुए मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ। ये मस्जिद कुरान अकेडमी है। टेबल चेयर्स मौजूद हैं और कोई भी शख्स किसी भी वक्त आए, यहाँ पर हमारे उस्ताद मौजूद हैं, कुर्रा मौजूद हैं। सुबह 6 से लेके रात 10 बजे तक ये निज़ाम चलता है। 1 मिनट 2 मिनट कोई भी शख्स आए, किसी भी उम्र का हो, किसी भी फ़िरके का हो, किसी भी मसलक का हो, अपनी आके नमाज बेहतर करवा ले, नमाज जनाजा सुना ले, बेहतर करवा ले, दुआएं याद कर लें। 10 सूरतें याद हैं तो 11 कर लें। सूरह फातिहा नहीं आती तो यहाँ पे याद कर लें। मजदूर आते हैं, ताजिर आते हैं, सेंटोरस के ताजिर आते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। वक्त उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, दिन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक असातिज़ा मौजूद हैं। कुरान करीम से मस्जिद कुरान अकेडमी के ज़रिए लोग जुड़ रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और आप भी जो देख रहे हैं, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको मैं एक और छोटा सा काम जो बग़ैर किसी फ़ंड के, बग़ैर किसी माली अखराजात के हो सकता है। आइए इधर, ये लिखा हुआ है आराम गाह। अगर आप थके हुए हैं तो अंदर मस्जिद में आ जाएं, यहाँ पे आराम गाह मौजूद है और लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। ये एरिया मस्जिद की तरफ से यहाँ पे दरियाँ डाल दी गई हैं, तरहाना फ्राहम कर दिया गया है। लोग आएँ, नमाज़ पढ़ें, नमाज से पहले या बाद में सो जाएँ, आराम करें, इत्तिकाफ़ की नियत करें और सवाब ही सवाब हासिल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिदों में ऐसी झलकियाँ थीं। इनको हमें हर मस्जिद में ज़िंदा करना होगा। इन पे अखराजात नहीं आते, सिर्फ दिल बड़ा करना होगा और मस्जिद वालों के दिल बड़े होने चाहिए। मस्जिदों को अपने
उन लोगों को जो थके हारे हैं, सड़कों पे हैं, उनको संभालना चाहिए। उनके लिए मरकज़ सहूलत, मरकज़ खिदमत बन जाना चाहिए। बेसिक यूज ही मसाजिद का यही कम्युनिटी सेंटर जब सपोर्ट हम कहते हैं करना। ना मस्जिद मरकज़ है मुसलमानों का, तो मरकज़ में सब कुछ होता है। बेशक। अगर वहाँ पे जनाजे आ सकते हैं, निकाह भी हो सकते हैं, वहाँ पे निकाह हो सकते हैं तो तलाक़ें भी रुक सकती हैं, वहाँ पे अगर सजदे हो सकते हैं, रूहानी ग़िज़ा मिलती है तो दस्तरखान क्यों नहीं वो पेट भर सकती। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है और ये करना होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक से ये सिलसिला पाकिस्तान भर में फैलेगा इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी। ये यहाँ पे जमात के बाद ये पार्टीशन कायम कर दी जाती है ताकि आने वाले लोग नमाज यहाँ पे अदा करें और सही। मरकज़ी हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखा जाए। ये टूर हमारा इस वक्त जारी है और लेकिन मैंने अभी ये सोफ़े देखे यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट हुई हुई है, ये क्या माजरा है, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें प्लीज़। मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली, कोई थका होगा, घुटनों का मसला होगा, कमर का दर्द होगा, थोड़ा सुस्ताना चाहता होगा, ये सोफ़े उसके लिए हैं। कोई बुज़ुर्ग है, आराम करना चाहते हैं, कोई बीमार है, नीचे नहीं बैठ सकता, ये सोफ़े रखे हैं। और इसी तरह अगर इस महल्ले में कोई खुशी या गमी का मामला है, कोई जहाँ पर जिस घर आया है वहाँ पे आराम की जगह नहीं, मस्जिद में आ जाए। मस्जिद मेहमान सराय मौजूद है, यहाँ पे आराम कर ले, बैठना चाहता है यहाँ पर, लेटना चाहता है तो ये अंदर बाकायदा हिस्सा है। और अगर हमारे यहाँ पे खुदा न खास्ता इस महल्ले में कोई फौतगी का वाक़या होता है या कोई शादी है, तो जो मेहमान आने वाले हैं उस दिन ये मस्जिद मेहमान सराय में बदल जाती ओपन है। टू पब्लिक, कोई भी आ सकता है। कोई भी जो हमारे मेहमान हैं वो आएँ, रात को यहाँ पे रहें और नमाज भी पढ़ें और उनके लिए मस्जिद खाना भी फराहम कर देगी, सरहाने भी फराहम कर देंगी, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। क्या बात। इंजॉय कीजिए मस्जिदें, अपना जो सारी थकावट है यहाँ से उतारिए, सुकून यहाँ से हासिल कर लीजिए। ये मस्जिद मेहमान सराय, ये मस्जिद मेहमान सराय के हिस्से में हम लोग खड़े हैं। ये तो मर्दों के लिए आपने बड़ी फैसिलिटीज़ रखी, ख़वातीन के लिए है यहाँ पे कुछ? ये जिस तरह आबादी 50% मर्दों की है, ये मस्जिद भी 50% मर्दों की है और 50% ख़वातीन की है। ज़बरदस्त। जितना आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, इतना ही पोर्शन ख़वातीन के नीचे मुख्तस है। यही सहूलतें उनके लिए हैं, यही मेहमान सराय, यही मेडिकल की फैसिलिटी, यही दवाइयों का कलेक्शन होना, यही उनका वहाँ पे आके बैठना। बल्कि एक चीज़ हमने वहाँ पे मर्दों के लिए नहीं है, इजाफी तौर पे ख़वातीन के लिए है, और वो ये है कि ईद से पहले मेहंदी लगाने की तकरीब होती है। अच्छा। मस्जिद आएँ, मेहंदियाँ लगवाएं, नमाजें भी पढ़ें और मेहंदी भी लगाएं। शरीयत के मुताबिक बनना, संवरना, सजना सीख लें। वो हम मर्दों को नहीं देख सकते, वो चूँकि आप 51% हैं तो ख़वातीन का हिस्सा यहाँ पे 51% है। आइए आपको मैं अगला जो हमारा पोर्शन है मस्जिद मैरिज हॉल की तरफ चलते हैं। ये आप मस्जिद मैरिज हॉल में दाखिल हो चुके हैं और छत की तरफ देख लें, कुर्सियाँ, चेयर्स, टेबल, कारपेट, ये बुफे का सारा सिस्टम है। ये है मस्जिद मैरिज हॉल। तो किसी भी अच्छी बड़ी मार्की से जो कम नहीं लग रहा अंदर आके, बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा। इसलिए कि जो हमारे मुआशरे के अंदर एक उर्फ है और जिसके लोग आदी हैं, हमने उनको उससे नीचे उतारने की कोशिश नहीं की। जो शरीयत जायज़ करार देती है और जिसका एहतमाम करती है, मस्जिद ने कर दिया है। अब लोग यहाँ पे खुशहाल लोग आ रहे हैं। जो मार्की और होटल का एक कल्चर है जिसमें खुराफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उससे जो निकलने की ख्वाहिशमंद है, उनके लिए निज़ाम है। बहुत खूब। ये निज़ाम बुनियादी तौर पे पहले हमने खुशहाल अफराद के लिए बनाया है और इससे मुतवस्सित तबका और सफ़ेद पोश भी फ़ायदा इस तरह उठा रहे हैं कि यहाँ से बग़ैर किसी खर्च के यतीम बेटियों की रुखसती हुई है। इसलिए कि जो लोग खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जामा मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन उनको खाना भी दे रही है। निकाह जो करना चाहते हैं लेकिन वलीमे के पैसे नहीं हैं, मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन उनके साथ दे रही है। क्रॉकरी मौजूद है, बूफे के सिस्टम मौजूद है। ये सामने स्टेज है दूल्हा के लिए। माशाल्लाह। ये देखें जी, क्रॉकरी और ये खाने पीने का सारा इंतजाम है यहाँ पे। और ये देखिए कितना खूबसूरत सेटअप है। बैठने की जगह है इस हाल में 70 से 75 लोग आसानी से बैठ जाते हैं। अच्छा। और अगर ज़्यादा हो तो हमारा इसके साथ वाला जो ये पोर्शन है, इसको भी हम मस्जिद हॉल में देख रहा हूँ आपने वहाँ पे एयर कंडीशन भी लगाया हुआ है जी। ये बाकायदा एयर कंडीशनड है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सहूलियात यहाँ पे दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों लोगों से महरूम करके बनाया गया है। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब तक कितनी यहाँ पे फंक्शंस, ये अल्लाह शादियाँ की जो हैं? तौफीक से जब से ये बना है तो 3 हफ्ते में 11 शादियाँ हो चुकी हैं। माशाल्लाह। और आप जानते हैं कि जून जुलाई थोड़ा सा सीज़न नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी अभी 17 तारीख को भी शादी है और अगस्त सितंबर में इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या बात माशाल्लाह। है, तो माशाल्लाह। जो लोग देख रहे हैं वो भी बुक करवा लीजिए भाई, कहीं तारीखें ना मिले तो। और ये लेकिन वो दूसरी तरफ मामला तय करके बुक करवाएंगे ना कि सिंगल साइड बुक करवाएंगे, वहाँ से मामला पुख्ते करें। मामला तय करा के बुक करवाएं जी। माशाल्लाह मस्जिद बहुत खूबसूरत है और मर्दों के लिए तो ख़ास तौर पर आपने बड़ी ही वसी जगह रखी है। बताएं कि जब ख़वातीन साथ होती हैं तो जनरली ये होता है कि मर्द हजरात जाके अंदर नमाज़ पढ़ते हैं, ख़वातीन बाहर गाड़ी में बैठी होती हैं। तो ख़वातीन के लिए कोई जगह है ऐसी कि वो नमाज़ अदा कर सकें? 5 वक्त की
نمازیں خواتین اسی مسجد کے مرکزی ہال میں ادا کرتی ہیں. اچھا. یہ جس ہم کارپٹ پہ کھڑے ہیں یہ راستہ ہے خواتین کا, اور خواتین یہاں سے داخل ہوتی ہیں. سامنے ان کے لیے واش روم کا اور وضو خانے کا وہاں پہ بندوبست ہے, اور یہاں سے واپس آ کے وہ دروازہ کھولیں گی تو یہ خواتین کا مسجد کے مرکزی ہال کے اندر نماز کا بندوبست ہے, تاکہ ان کا جو تعلق ہے وہ کسی دیوار کے پیچھے نہ ہو. پردے کا مناسب انتظام ہے, اور یہ جگہ ہے کوئی بھی خاتون جب آتی ہے فجر سے لے کے عشاء تک یہ حصہ خواتین کے لیے مخصوص ہے, اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ یہاں بیٹھ سکتی ہیں, نماز پڑھ سکتی ہیں. اور اگر کوئی بوڑھی ہیں ان کے لیے یہاں پہ چیئر اور صوفہ بھی موجود ہے, تاکہ جو خاتون ہیں وہ سکون سے بیٹھ کے آرام بھی کر سکیں. اب آپ کو میں باقی جو 50% حصہ ہے جو خواتین کے ہی پاس سارا شعبہ ہے, وہاں پہ نماز بھی پڑھتی ہیں, تراویح بھی پڑھتی ہیں, قیام بھی کرتی ہیں, اعتکاف بھی کرتی ہیں, اور دل کی جو بھڑاس ہے وہ بھی نکال لیتی ہیں, بیٹھتی ہیں, نشست کرتی ہیں, اور عید میلاد پارٹی بھی ہوتی ہے. اب ہم اس حصے کی طرف چلتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. بہت زبردست ہے یہاں پہ نظام. خواتین و حضرات, پاکستان کا ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہاسپٹلز, ڈاکٹرز, ٹریٹمنٹس. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے علاج جو ہے اپنا وہ نہیں کروا سکتی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, لیکن یہاں پہ جو اس مسجد میں اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں مسجد فارمیسی. اور ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بھی بتائیے. اس وقت ہم کھڑے ہیں مسجد کلینک میں, اور یہیں پہ مسجد فارمیسی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے اسلام آباد سے دور ہیں وہ ملک کے کسی بھی حصے سے ٹیلی میڈیسن سینٹر کے ذریعے علاج کروا سکتے ہیں. اور اب تک پچھلے 9 ماہ میں تقریباً 7-8 ہزار افراد, جب خاص طور پہ سیلاب آیا تھا, 4 ڈاکٹرز کی ٹیم سے انہوں نے علاج کروایا تھا. جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ آئیں, یہاں پہ آئیں, ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں یہاں پر. ڈاکٹر علی شاہ صاحب تشریف فرمائیں, ان سے آ کے اپنا فری چیک اپ کروائیں. کوئی بھی نمازی, کوئی بھی شخص یہاں پہ آ کے فری چیک اپ کروا سکتا ہے. اور جو مستحق افراد ہیں ہمارے ارد گرد کے نواحی علاقوں کے, وہ یہاں سے آتے ہیں, یہاں سے ان کو فری دوائی مل جاتی ہے. مفت علاج اور مفت دوائیں, کوئی اس کی فیس نہیں ہے. جو کوئی بھی فری چیک اپ کروائے, جو مستحق شخص ہے اس کو یہاں سے دوائی بھی ملے گی. مسجد جس کی زبان نہیں ہے مسجد اس کی زبان ہے. جس کو جو تکلیف میں ہے مسجد اس کی مرہم ہے. جو بھوکا ہے اس کے لیے غذا ہے. جو اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ ایک مصلی ہے. تو مسجد مرکز شفا ہے, مرکز دعا ہے, اور مرکز پناہ ہے. تو وہ جو کوئی آتے ہیں جو دوائیاں شاید یہاں پہ نہ میسر ہوں تو ان کو وہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ اول تو یہاں پہ جو ضروری تمام ادویات موجود ہیں, لیکن اگر کوئی ایسا مریض آتا ہے کہ جو واقعی مستحق ہے اور اس کی دوائی یہاں پہ موجود نہیں ہے, ہم اس کو وہ دوائی فراہم بھی کرتے ہیں. اور جیسے کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو ہم متعلقہ ہسپتال تک اس کے ساتھ جا کے وہ دوائی پہنچا کے بھی آتے ہیں, تاکہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں صحیح طریقے سے صحیح طریقے تک پہنچیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں سے روزانہ اوسطاً 50 سے 60 پیشنٹس یہاں پہ آتے ہیں, جو فری چیک اپ بھی کرواتے ہیں, دوائی بھی لیتے ہیں. اور یہ اللہ کی توفیق سے سلسلہ چلے جا رہا ہے. اس کے لیے کوئی ہم فنڈنگ یا پلاننگ نہیں کرتے, بس اللہ والے ہیں, کام چل رہا ہے. اور یہ نہیں کہ مساجد کے لیے کوئی بہت بڑا بجٹ ہے, نہیں. یہ مسجدوں والے صرف ہمت کریں, کلینک بنا دیں, ڈاکٹرز خود آ کے بیٹھ جائیں گے, لوگ خود آ کے دوائیاں دے جائیں گے, لیکن مسجدیں کھولیں تو صحیح, مسجد مرکز شفا بنائیں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے, لیکن ادویات کے ساتھ آپ نے بتایا تھا کہ آپ وہ بھی دے رہے ہیں, ٹیوشنز بھی پڑھا رہے ہیں نا بچوں کو, چھوٹے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, بڑے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, تو ٹیوشن سینٹر بھی ہے کوئی پراپرلی یہاں پر؟ یہ آپ کے سامنے جو حصہ ہے یہ کلاس روم ہے, لیکچرز ہیں. یہاں پہ عام لوگوں کے لیے درس قرآن کے عربی کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور جو ہمارے ارد گرد مستحق بچے ہیں جو 8ویں 9ویں 10ویں میں مناسب توجہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے تعلیمی نتائج اچھے نہیں آتے, اور ان کے کیریئر کا سوال ان کے میٹرک کی ڈگری کی بنیاد پہ ہوتا ہے, ان کے لیے یہی کلاس روم ٹیوشن سینٹر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. وہ ٹیچرز ان کو یہاں پہ فری ایجوکیشن دے دیتے ہیں, شام کو آتے ہیں, باجماعت نماز بھی پڑھتے ہیں, ساتھ وہ اپنے کچھ میٹرک کے سبجیکٹ کی تیاری کر کے بھی چلے جاتے ہیں. اگر مساجد ٹیوشن سینٹر بنا لیں تو ہمارے لاکھوں بچوں کو اچھی تعلیم بھی مل سکتی ہے. اساتذہ جو کرایوں کی بلڈنگوں میں جا کے کام کرتے ہیں ان کو مساجد آفر کر دیں, ایک شاندار تعلیمی نظام قائم ہو جائے گا, لوگوں کی تبلیغ بھی ہو جائے گی, بچوں کی اصلاح بھی ہوگی, مسجدوں سے بھی جوڑیں گے, نماز بھی پڑھ لیں گے, اور ان کی تعلیمی ترقی بھی ہو جائے گی. بہت ہی زبردست کمفرٹیبل چیئرز ہیں,
ٹھنڈ ہے, Fans لگے نیچے ہوئے اور فینس ہیں, مزے کرنا بہت ہی ہے. زبردست ماحول ہے. جی. خواتین کی مسجد کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا اتنا بڑا خوبصورت ایریا ہے اور اس کے اندر اے سیز بھی ہیں دونوں سائڈوں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ تراویحوں کے وقت بھرا ہوا ہوتا ہے, ابھی مجھے بتایا گیا. اور جس طرف ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ریسٹنگ ایریا ہے خواتین کا, یہاں پہ بچے چھوٹے بچے جو ساتھ لے کے آتی ہیں وہ بھی یہاں پر خواتین کا انتظام دیکھ کے میں جو تھوڑا سا جیلس ہو رہا ہوں ویسے. یہ الحمدللہ زیادہ بہتر اس وقت حالت میں ہے. وہی ہے. اور میں اپنی بہن سے یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خواتین کی مسجد کہاں ہے, یہ خواتین کی مسجد ہے. اب آپ کے لیے چیلنج ہے کہ اب آپ نے بھی مسجد آنا ہے اور باقی خواتین کو بھی لے کے آنا ہے. بالکل بالکل ضرور. اور خواتین کے لیے جو یہ مسجد ہے اس کی بنیادی خاصیت یہ ہے, یہاں پر یہاں کی نمازی خواتین کو بھی پتہ ہے کسی بھی حلیے کی خاتون, کسی بھی گیٹ اپ میں, کسی بھی مسلک کی, کسی بھی طریقے سے نماز ادا کرنے والی خاتون یہاں پہ آئے اور وہ آتی ہیں یہاں پہ بیٹھتی ہیں, نماز ادا کرتی ہیں اور یہاں پہ سارا ایک اخوت کا ماحول ہے, ایک آپس میں سارے کے سارا محبت کا ماحول ہے. اور الحمدللہ یہ خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں نے اس مسجد پہ قبضہ کیا ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ فیملی کی مسجد بن چکی ہے. یہ بچوں کے لیے اوپر کھیلنے کا انتظام ہے, باہر بھی کھیلتے ہیں, ساتھ بھی ان کے کھیلنے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بعض اوقات رمضان میں یہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, مردوں کی بعض اوقات کم رہ جاتی ہے. اس کثرت سے الحمدللہ یہاں پہ آتی ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ایک یہ اور ہال اور ایک بنایا ہے. سیکیورٹی ہوتی ہے نا, خواتین کو ایک ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں وہ آرام سے اپنی تلاوت کریں, عبادت کریں, اس کے لیے تو یہ بہترین جگہ ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت اور رمضان میں تو بہت خوبصورت عالم ہوتا ہوگا یہاں. آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ رمضان میں جب رات خاص طور پہ قیام کی راتیں ہوتی ہیں, یہاں پہ جو گہما گہمی ہوتی ہے اس کو صرف دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ ایک محبت کا جو ماحول ہے, چاہت کا ہے. اور یہ جو فرقہ وارانہ اور یہ چیزیں دل سے نکالیں, امت سمجھ کے ملے ایک دوسرے کے ساتھ, تو سیکھنے کو ملتا ہے اور انسان آپس میں محبت اور احترام بانٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو تمام ہم جھلکیاں بچپن سے سوچتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عملی تصویر بنا کے یہاں پہ دکھا دی ہے. 5 وقت کی نماز کے لیے بھی خواتین جو میں نے بتایا تھا کہ 5 وقت کی نماز کے لیے اوپر والے حال میں خواتین کے لیے ہے. یہ جمعہ اور عیدین اور تراویح, قیام, اعتکاف اور گیٹ ٹوگیدر. کوئی بیٹی ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دینی ہے, وہ اپنے پیزا آرڈر کر لے, مسجد میں آ کے بیٹھ کے کھا لے. ٹھیک ہے, وہ اپنی کوئی پارٹی کرنا چاہتے ہیں آئیں مسجدوں میں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا خیمہ مسجد میں لگایا تھا. وہ خاتون وہ تھی جو بہت بری طرح اپنے قبیلے کی طرف سے تشدد کا شکار ہوئی تھی. اس کی دلجوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیمہ ہی مسجد میں لگا دیا تھا. ہم اپنی بیٹیوں کی دلجوئی, ان کے لیے تفریح, ان کے لیے انجوائمنٹ مسجد سے کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ آرڈر کیجئے پیزا, پلاؤ, بریانی, کڑاہی, ٹھیک ہے, اس میں ہم کوئی حصہ نہیں لیں گے, کچھ نہیں کھائیں گے, اس میں بالکل مطمئن رکھیے ہم یہاں پہ الحمدللہ کھلانے والے ہیں. تو بیٹیاں یہاں پہ آئیں, انجوائے کریں, اور اپنے ماں باپ کو بھی پتہ ہوگا یہاں پہ نماز بھی پڑھ لیں, انجوائے بھی کریں اور گھر چلی جائیں. سونیا انشاءاللہ یہاں پہ پارٹی کریں گی, پیزا پارٹی, اور پھر وہ کلپ جو ہے ہم اپنے پروگرام پہ بھی رن کریں گے انشاءاللہ جی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اور کیا سرپرائزز ہیں؟ یہ خواتین کے لیے ایک ہال ہے اور اس کے ساتھ منسلک 2-3 اور ہال ہیں. مردوں کے لیے صرف ایک ہال ہے لیکن خواتین کے لیے ایک سے زیادہ کا انتظام ہے. آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں. یہ میرے خیال سے کوئی پارٹی ہال ٹائپ لگ جی, رہا ہے. خواتین کے مرکزی جو نماز کا ہال ہے اس کے ساتھ ہی یہ خواتین کے لیے مسجد میرج ہال ہے. مسجد میرج, یہاں سے بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں, یہاں پہ ان کی جو تقریبات ہیں نکاح کی رخصتی کی ہو رہی ہیں. اور یہ ایک ہال ہے, اس طرح کا دوسرا ہال اس کے ساتھ ہی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ اس یہاں سے 11 بیٹیاں رخصت ہو چکی ہیں. اور یہاں پہ جو بھی لوازمات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی. خوبصورت ہے, بہت ہی خوبصورت ہے. وہ اسٹیج بھی ہے اپنے, وہ ایک بنایا ہوا, یہاں پہ میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں میرے خیال سے. یہیں پہ میٹنگز ہوتی ہیں, یہیں پہ آ کے بچے بیٹھتے ہیں جو خواتین سے نماز پڑھنے آتے ہیں, کچھ کھانا ہے پینا ہے, یہیں پہ جو ہمارے لیکچرز ہیں یہیں پہ ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہی جو چیز ہے مسجد کی, اس کو ہم چاہیں درس کے لیے استعمال کر لیں, بیٹی کی رخصتی کے لیے استعمال کر لیں. اور جو میں نے آپ کو دعوت دی ہے پیزا پارٹی کی, آپ جمعے کے دن کسی دن رکھیں اور اپنی سہیلیوں کو بلائیں, تو آپ کے لیے ہم یہاں پہ سارے کا سارا انشاءاللہ ارینج کریں گے. سونیا آپ نے پارٹی رکھنی ہے نیکسٹ فرائیڈے. صرف پارٹی آپ نے رکھنی ہے, پیزا ہم ہی آپ کو کھلائیں گے, ٹھیک ہے, اپنی بہنوں کو انشاءاللہ ہم خود کھلائیں گے. بہت بہت. تو یہ ایک حال ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرا حال ہے, اب دوسرا چلتے ہیں. یہ باہر بوفے کا سسٹم ہوتا ہے اور سارے کے سارے لوازمات یہاں پہ موجود ہیں. اور مردوں کے حال میں دلہا الگ بیٹھنے کی ہم نے جگہ نہیں بنائی, لیکن بیٹی کے لیے ہمارے یہاں پر ساتھ ہی مسجد میں برائڈل روم بھی موجود ہے, یہاں پہ ایک دلہن بیٹھ سکتی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ, آپ یہ روم دیکھ رہے ہیں, یہ ہے مسجد فیملی کاؤنسل. اور یہاں پہ جو ہے لوگ اپنے جھگڑے مسائل آئیں اور یہ یہاں پہ جو ہے ثالثی کا جو ہے کردار ادا کرتے ہیں اور مسئلوں کو جو ہے ریزالو کرتے ہیں. اور میں نے پاکستان میں
ایسا کہیں نہیں دیکھا کسی بھی مسجد میں, اور یہ زبردست انیشیٹو ہے جو یہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بتائیں, یہ فیملی کاؤنسل بنایا ہے, کتنے اب یہاں تک یا آپ نے جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ حل کیے ہیں؟ اسلام آباد ایک ایسا شہر بن چکا ہے جہاں پہ طلاق کی شرح سب سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اسی طرح یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ دو خاندانوں کے درمیان کوئی جب مسئلہ پیش آتا ہے تو پڑوسی چونکہ لا تعلق ہے, برادریاں اس طرح آباد نہیں ہیں, تو ان کے درمیان بٹھا کے سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا. لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں, آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں, خاندان کٹتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کے حکم کی روشنی میں لوگوں کے درمیان صلح کروانا یہ ایک بڑا عظیم کام ہے, ان کے مسائل حل کرنا. اسی لیے مسجد فیملی کونسل ایک ایسا ادارہ ہے, ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اگر کوئی شخص طلاق دے رہا ہے یا کوئی خاتون طلاق لے رہی ہے, اس کے لیے مشاورت اور اس کے لیے کونسلنگ کی ایک جگہ ہے. اگر کوئی دو بھائیوں میں یا آپس میں خاندان میں وراثت کے معاملات ہیں, وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور اوسطاً یہاں سے ہفتے میں کم از کم 3 طلاقیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم روک رہے ہیں, سمجھاتے ہیں. مسجد کی برکت کی وجہ سے لوگ اول تو یہاں پہ آگے جھوٹ بول نہیں سکتے, اور باقی جو ضد اور انا ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس کو نکال دیتے ہیں. تو مسجدیں سب سے بڑا وہ مرکز ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی آبادی میں, اپنے گھروں میں ہونے والی طلاقیں روک سکتے ہیں. اگر مسجد والے نکاح پڑھا سکتے ہیں تو طلاق کیوں نہیں روک سکتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد فیملی کونسل سے یہ سارے کے سارے کام جاری ہیں, اور اس میں 12 رکنی کونسل ہیں, اس میں ایک فرد نہیں ہے. وقت ضرورت ہمارے پاس 3 مسلک علماء کرام, ہم ان کی خدمات لیتے ہیں. 3 عدد وکلاء حضرات ہیں, اور اسی طرح جو 6 ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں, اس میں مرد و خواتین شامل ہیں, وہ ہماری معاونت کے لیے یہاں پہ آ جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو جب مسجد فیملی کونسل میں بیٹھے ہیں تو ساتھ ہی ہمارا ایک اور پلیٹ فارم کام کر رہا ہے مسجد لیگل ایڈ فورم کے نام سے. 4 وکلاء حضرات ہیں. جیسے کوئی بے بس شخص یا بے بس خاتون یہاں پہ آتی ہے, وراثت کے حوالے سے کسی اور مسئلے میں شکایت اپنے کرتی ہے, تو ہمارے وکلاء حضرات اس کو پوری قانونی معاونت فراہم کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مسجد میں علماء بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, وکلاء بھی شامل ہیں, عام شہری بھی شامل ہیں, تاجر بھی شامل ہیں, جو سپورٹس والے ہیں وہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یہاں سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار. آخری دفعہ جب میں لاسٹ آیا تھا رمضان میں, ہم نے یہاں پہ شوٹ کیا تو اس وقت بہت کم تھیں تعداد سروسز کی, لیکن اب میں آیا ہوں تو ماشاء اللہ سے میرے تقریباً 3 درجن آپ نے چیزیں ایڈیشن کی ہیں. اب اس میں مزید بھی آپ کی کوئی پلانز ہیں یہاں پہ ایڈ کرنے کا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا اوپر بھی جو ایریا ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ جتنے بھی معاشرے میں تکلیفیں ہیں اور جتنے دکھ ہیں, مسجد ان کا مداوع کر سکتی ہیں. جس طرح دکھ بڑھتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ مساجد کے ذریعے سکھ فراہم کرتا جائے گا. ہم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہمیں اپنی مسجدوں کے ذریعے رحمت بانٹنا ہوگی. اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے, ہمیں بانٹنے میں انتہا نہیں کرنی چاہیے. یہ شعبے کھلتے جائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ معاشرے کا ہر دکھ, ہماری بیٹیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, سائبر کرائم موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. ان کے لیے مساجد کیا کر رہی ہیں؟ ان بیٹیوں کو اگر روڈوں پہ آ کے مارچ کرنے پڑ رہے ہیں اور ان کے طریقہ کار سے آپ کو اختلاف ہے, تو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ نے مسجدیں تو کھولی نہیں. ہمیں مسجدیں اپنی بیٹیوں کے لیے, خواتین کے لیے, مزدوروں کے لیے, اپنے پڑھے لکھے افراد کے لیے کھولنا ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے اگر کھانا مل رہا ہے, دوائی مل رہی ہے, خطبہ آتا ہے, اذان سنائی دیتی ہے, تو یہاں پہ ہم طلاقیں بھی روک سکتے ہیں. یہاں سے ہم وراثت کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں. وہ بچے عید کے موقع پہ جو کچہری میں جا کے ملیں گے, وہ مسجدیں کیوں نہیں ملوا لیتی؟ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ ساس جو اپنی بہو کو تنگ کر رہی ہے, اس ساس کو مسجد کیوں نہیں روک سکتی؟ وہ بہو جو اپنی ساس کو ماں سمجھ ہی نہیں رہی, اس کو ہدایت ہم یہاں سے دے سکتے ہیں. یہ ہمیں کرنا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے مسجدوں کو چلانا ہوگا. اگر ایسی 1-2 اور مسجدیں ہو جائیں تو پھر کافی سارے مسائل جو ہیں وہ نمٹ سکتے ہیں. ایک شہر میں 3 بڑے شہر میں 3 مسجدیں اگر ان چیزوں کو اپنا لیں, ہمارے ہسپتالوں پر اور ہماری کورٹس پہ رش کم ہو جائے. بے شک. میں آپ کے توسط سے پوری قوم سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر اسلام آباد کی ہر سیکٹر کی ایک بڑی مسجد, وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھا ہو, فارمیسی ہو, مریض کو وہاں سے چیک اپ ہو جائے اور اس کو دوائی مل جائے, پیمز کون جائے گا؟ پولی کلینک کون جائے گا؟ اس سے بڑھ کے آئیے بتائیں. میں آپ کو ایک اور بات آپ سے سوال کرتا ہوں. ایک شخص کو گھر میں دل کا دورہ پڑا, ہم ایمبولینس کو کال کریں گے, ایمبولینس ہسپتال سے آتے آتے 5-7 منٹ لے گی. اگر, اور پتہ نہیں نمبر ملے نہ ملے, لیکن اگر ہر ایک سیکٹر کی ایک بڑی مسجد میں ایمبولینس ہر وقت کھڑی ہو, ریلیف ٹائم سیکنڈز کا اور لمحوں کا اہمیت رکھتا ہے جان لیوا جو دل کے دورے ہوتے ہیں. اب وہ ریلیف کا نظام مسجد سے بن سکتا ہے.
ایک اور چیلنج ہمارے معاشرے میں ہے، ہمیں خبریں ملتی ہیں لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مزدور کو دہاڑی نہیں ملی، بھوک کے مارے اس نے بچوں کو مار دیا، خود بھی خودکشی کر لی، ماں نے نہر میں چھلانگ لگا لی، عام خبریں ہیں۔ وہ مسجدیں کہاں ہیں؟ اگر مسجدوں میں دسترخوان لگتے ہوتے، ماں کو یقین ہوتا، باپ کو یقین ہوتا کہ بھوکے نہیں رہیں گے بچے، وہ بچوں کو وہاں بھیج دیتا، کھانا کھا کے آ جاتا اور اپنے روزگار پہ چلا جاتا، اس کو کھانا ملتا رہتا۔ ہمارے ملک کی میں خودکشی کی جو شرح، جو بھوک کی وجہ سے وہ زیرو ہم مسجدیں کر سکتی ہیں۔ بے شک کر سکتے ہیں۔ حکومتیں کتنی غافل ہوں، حکمران ادارے کتنے الجھے ہوئے ہوں، مسجدیں تو ہر وقت کھلی ہیں، آباد ہیں، ہر جگہ ہیں، یہاں پہ جو شخص آتا ہے عقیدت سے آتا ہے، اس لیے مسجدیں آج بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی جھلک عملی طور پہ پیش کر سکتی ہیں۔ آپ یہ جو اقدام کر رہے ہیں ان سے کافی لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی، یہ وہ عناصر ہیں جنہوں نے اسلام کا جو ہے اسلام کو بدنام کیا ہے، اسلام کا جو ہے وہ صحیح معنی جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچایا ہے، مسجدیں جو ہیں اپنی ملکیت سمجھی ہوئی ہیں، تو ایسے چیلنجز بھی آپ کو پیش آئے؟ جب روشنی چلتی ہے اندھیرے خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ اندھیرے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے روشنی نہیں کی ہوتی، ہم روشنی کرتے جائیں گے، اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں گے، تو یہ ساری ظلمت شب کے جو شکوے ہیں یہ خود بخود نہ ان کی ضرورت رہے گی، نہ وہ سارے کے سارے اندھیرے رہیں گے۔ اللہ کی توفیق سے پاکستان کی 99.99% آبادی اس مسجد کو اور اس کے تمام اقدامات میں ساتھ کھڑی ہے، ویلکم کر رہی ہے۔ اور اب باری آپ کی ہے۔ بے شک جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور پاکستان میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی اس کے نقش قدم کے اوپر چل سکیں۔